کسی بھی جرم کے وقوع پذیر ہونے کی صورت میں وہ اطلاع جو ابتدائی طور پر پولیس تھانے میں لکھوائی جاتی ہے یا پھر وہ اطلاع جو سب سے پہلے پولیس تک پہنچتی ہے اسے ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں ایف آئی آر ایک اہم دستاویز ہے اور اس کی بنیاد پر پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کارروائی کا آغاز کب اور کہاں سے کرنا ہے۔ تھانے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی پولیس کسی بھی کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے۔ عام طور پر زیادتی کا شکار ہونے والا شخص ہی ایف آئی آر لکھواتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں۔ اس کی جگہ کوئی بھی بندہ جس کو جرم کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن کا پتہ ہو وہ تھانے میں جا کر ایف آئی آر لکھوا سکتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو جرم کی اطلاع پولیس کو زبانی یا تحریری طور پر دے سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک ٹیلی فونک پیغام کو بھی ایف آئی آر سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیس کا بھی فرض ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر یا بہانے کے ایف آئی آر درج کرے۔ عام طور پر تھانے میں موجود محرر ایف آئی آر درج کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یاد رہے، ایف آئی آر کا درج نہ کرنا قانوناً جرم ہے، جس کے نتیجے میں پولیس افیسر یا اہلکار کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کی بنیاد پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ آف پاکستان کے تحت جرم کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جرم قابل دست اندازی۔ نمبر 2، جرم ناقابل دست اندازی۔ لفظ دست اندازی کا مطلب آپ گرفتاری سمجھ سکتے ہیں۔ جرم قابل دست اندازی، اس جرم کی ایف آئی آر درج ہوتے ہی پولیس کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے اور پولیس اپنے طور پر کیس کی تحقیقات شروع کر سکتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے پولیس کو مجسٹریٹ یا کسی ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ قتل، عصمت دری، چوری، اغوا، موت یا اس طرح کا کوئی بھی جرم قابل دست اندازی جرائم کی کچھ مثالوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ جرم قابل ضمانت بھی ہے اور غیر ضمانتی بھی۔ قابل دست اندازی جرم کی سزائے موت، عمر قید یا 3 سال سے زیادہ قید ہو سکتی ہے۔ جرم ناقابل دست اندازی۔ ناقابل دست اندازی جرم یا کیس وہ کیس ہے جس میں کسی پولیس افیسر کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پولیس عدالت کی اجازت کے بغیر ایسے جرم کی تفتیش بھی شروع نہیں کر سکتی۔ اطلاع موصول ہونے پر پولیس رپورٹ درج کر کے اطلاع دینے والے کو علاقائی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کرتی ہے۔ غیر سنگین جرائم جیسا کہ حملہ، دھوکہ دہی، جعل سازی یا اس سے ملتی جلتی یا پھر عوامی پریشانی وغیرہ 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 ناقابل دست اندازی جرائم کی مثالیں ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم ایف آئی آر کی بات کریں تو ایف آئی آر 3 قسم کی ہوتی ہے: ایف آئی آر کلاس اے، ایف آئی آر کلاس بی اور ایف آئی آر کلاس سی۔ ان تینوں کلاسز میں کیا کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اے کلاس کی ایف آئی آر۔ یہ ایف آئی آر ایک سچی ایف آئی آر ہوتی ہے، لیکن اس کلاس میں شامل فائل اور کیس پر بہت کم پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ ملزم کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور ملزم عام طور پر نامعلوم ہوتے ہیں، یا پھر اگر ملزم کا پتہ بھی ہو لیکن اسے مجسٹریٹ کو ٹرائل کے لیے بھیجے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجسٹریٹ ملزمان کی پیشی یا گرفتاری تک مقدمے کو نمٹا سکتا ہے۔ ایسے مقدمات عام طور پر سالوں سال پڑے رہتے ہیں۔ خودکش حملے یا پھر نامعلوم افراد کی طرف سے فائرنگ یا اس طرح کے ملتے جلتے مقدمات، ان سب کی ایف آئی آر کو اے کلاس کی ایف آئی آر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بی کلاس ایف آئی آر ایسی ایف آئی آر جو جھوٹ اور بدنیتی پر داخل کی گئی ہو اور بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے یا پھر غیر سنجیدہ مقدمات درج کیے جاتے ہوں، ایسی ایف آئی آر کو بی کلاس کی ایف آئی آر تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایف آئی آر تب درج ہوتی ہے جب ایک پارٹی اپنا بدلہ لینے کے لیے دوسری پارٹی پر جھوٹا مقدمہ کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کروائے۔ مجسٹریٹ ایس ایچ او کو جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے والے شکایت کنندہ کے خلاف دفعہ 182 کی ضابطہ فوجداری کی کارروائی شروع کرنے کا آرڈر پاس کر سکتا ہے۔
اور سب کے آخر میں چلتے ہیں سی کلاس ایف آئی آر۔ ایسی ایف آئی آر جس کے بارے میں عموماً یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ ایف آئی آر سچی ہے یا جھوٹی، ایسی ایف آئی آر کو سی کلاس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ کلاس سی میں شامل ایف آئی آر کے تحت کیس کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگر ملتے بھی ہیں تو وہ ثبوت ناکافی ہوتے ہیں۔ فیصلہ عام طور پر ملزم کے حق میں آتا ہے۔ پاکستان میں ایف آئی آر کو کون منسوخ کر سکتا ہے؟ پولیس رول 1934 کے قاعدہ 24 اور 7 کے تحت صرف مجسٹریٹ ہی ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اگر مجسٹریٹ منسوخی کی رپورٹ سے اتفاق کرتا ہو تب، اور یہ رپورٹ مجسٹریٹ کو صرف تفتیشی افسر ہی بھیجتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایف آئی آر کون درج کروا سکتا ہے؟ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص زیادتی کا شکار ہو صرف وہی ایف آئی آر درج کروانے کا حق رکھتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو جرم کے بارے میں جانتا ہو وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جرم کا شکار ہی ایف آئی آر درج کروائے، یہاں تک کہ پولیس افیسر جسے قابل ادراک جرم کا علم ہو وہ خود بھی اپنے طور پر ایف آئی آر درج کر سکتا ہے۔ کل ملا کر اگر ہم دیکھیں تو 3 قسم کے بندے ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بندہ جس کے خلاف جرم کیا گیا ہو۔ نمبر 2، وہ بندہ جس نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ نمبر 3، یا پھر وہ شخص جو جرم کے بارے میں علم رکھتا ہو، وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی قابل ادراک جرم ہو رہا ہے یا پھر ہو چکا ہے، اور آپ نے وہ جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر آپ اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن پولیس کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ چپکے سے ایک ٹیلی فونک کال کر کے پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ آپ نے کال میں جو کچھ بھی کہا وہ بطور بیان ایف آئی آر میں درج کر لیا جائے گا، لیکن ضرورت پڑنے پر پولیس آپ کو دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ یاد رہیں، پاکستان پینل کوڈ کے مطابق اس طرح کی ایف آئی آر لکھوانے پر پولیس آپ کا نام پردہ راز میں رکھتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر آپ کی اجازت لے کر ہی پولیس سب کے سامنے آپ کا نام لے سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایف آئی آر درج کرنے کا مکمل طریقہ کار دفعہ 154 میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جب کسی قابل ادراک جرم کے بارے میں معلومات زبانی طور پر دی جاتی ہیں تو پولیس کو اسے ضرور لکھنا چاہیے۔ نمبر 2، معلومات دینے یا شکایت کرنے والے شخص کے طور پر یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ پولیس کی طرف سے ریکارڈ کی گئی معلومات آپ کو پڑھ کر سنائی جائیں۔ نمبر 3، ایک بار جب پولیس ایف آئی آر رجسٹر میں درج کر لیتی ہے تو معلومات دینے والے شخص کو اس پر دستخط کرنا ہوں گے یا انگوٹھا لگانا ہوگا۔ نمبر 4، آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد ہی رپورٹ پر دستخط کرنے چاہیے کہ پولیس کی طرف سے ریکارڈ کی گئی معلومات آپ کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ نمبر 5، اگر ایف آئی آر درج کروانے والا شخص پڑھا لکھا نہیں ہے تو پولیس افیسر اس کا نشان انگوٹھا لینے سے قبل ایف آئی آر میں موجود مواد پڑھ کر سنائے گا۔ ایسا شخص اگر چاہے تو اپنی تسلی کے لیے کسی پڑھے لکھے شخص کو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ایف آئی آر درج کروانے کے بعد پولیس اگر خود بخود آپ کو ایف آئی آر کی فوٹو کاپی نہیں دیتی تو آپ ان سے مانگ لیں۔ ایف آئی آر درج کروانے والے کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ ایف آئی آر کی فوٹو کاپی پولیس افیسر سے مفت لے سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف آئی آر میں آپ کو کن کن چیزوں کا ذکر لازمی کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کا صحیح نام اور مکمل پتہ۔ نمبر 2، جس واقعے کی آپ اطلاع دے رہے ہیں اس کی تاریخ، وقت اور مقام۔ نمبر 3، وقوع کے متعلق اصل حقائق، اگر کسی ہتھیار کا استعمال ہوا ہو تو اس کا ذکر لازمی کریں۔ نمبر 4، واقعے میں ملوث افراد کا نام اور تفصیل اگر آپ جانتے ہیں تو۔ نمبر 5، گواہوں کے نام پتے، لیکن اگر کوئی ہے تو۔ یاد رہے، ایف آئی آر کو مکمل طور پر ایک ذمہ دار شہری بن کر لکھوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ایف آئی آر میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، کبھی بھی جھوٹی ایف آئی آر یا جھوٹی شکایت درج نہ کریں یا پولیس کو غلط معلومات نہ دیں۔
غلط معلومات دینے یا پولیس کو گمراہ کرنے پر آپ کے خلاف قانون کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان پینل کوڈ 1860 کی دفعہ 182 بالکل لکھی جا چکی ہے۔ نمبر 2، کبھی بھی حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، جو صحیح بات ہے وہی لکھوائیں۔ نمبر 3، کبھی بھی غیر واضح بیانات نہ دیں جس کی بعد میں آپ کو تفصیل پیش کرنی پڑے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ایف آئی آر میں اپنی ہی بیان کردہ معلومات پر دستخط کرنے سے انکار کرے تو تعزیرات پاکستان 1860 کی دفعہ 180 کے تحت اس شخص کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، جو شخص کسی دوسرے شخص کو زخمی کرنے کے ارادے سے بنائے گئے جرم کا جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس کے خلاف تعزیرات پاکستان 1860 کی دفعہ 211 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آر تو درج کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس تفتیش شروع نہیں کرتی۔ اس کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی ایسا مت سمجھیں کہ پولیس آپ کے کیس کو شروع کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جب معاملہ سنگین نوعیت کا نہ ہو تو پولیس تفتیش شروع نہیں کرتی۔ نمبر 2، اگر پولیس سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر میں تحقیق کے آغاز کے لیے موجود مواد ناکافی ہے، تب بھی پولیس تفتیش شروع نہیں کرتی۔ نمبر 3، پولیس کے ذرائع کسی دوسرے زیادہ سنگین جرم کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، تاہم پولیس تحقیقات کے آغاز میں تاخیر کی وجوہات کو تحریری طور پر درج کرے گی، اور یہ اطلاعات ایف آئی آر میں درج کرنے والے شخص کو دے دی جائیں گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ تفتیش میں تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے۔ کسی بھی قابل ادراک جرم کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا ہر شہری کا قانونی حق ہے، اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر تاخیر اور بغیر کسی بہانے کے ایف آئی آر درج کرے۔ اگر پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتی ہے، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او یا کیپٹل سٹی پولیس آفیسر سی سی پی او یا دیگر اعلیٰ افسران جیسے کہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل ڈی آئی جی یا پھر صوبائی پولیس آفیسر پروونشل پولیس آفیسر پی پی او سے مل کر اپنی شکایت ان کے نوٹس میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر رہی ہے تو آپ اپنی شکایت تحریری یا ڈاک کے ذریعے متعلقہ ڈی پی او، سی سی پی او، ڈی آئی جی یا پی پی او کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر یہ افسران آپ کی بھیجی گئی شکایت سے مطمئن ہیں تو یہ متعلقہ پولیس آفیسر کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو آپ اپنے ضلع میں ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس اتھارٹی کو شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکاری ہے تو آپ علاقہ کے مجسٹریٹ کو خود مل سکتے ہیں اور درخواست لکھ کر ملزم کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کروا سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ کے ساتھ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں اور پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکاری ہے تو آپ اپنے ضلع کے سیشن جج کو پولیس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ سیشن جج پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن ایف آئی آر درج کرنے کے 14 دن کے اندر اگر تفتیش مکمل نہیں ہوتی تو تھانے کے انچارج آفیسر کو 14 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 3 دن کے اندر چلان اپنی جیب سے پیش کرنا ہوگا۔ چلان جمع کروانے کے بعد اگلے مزید 14 دن کے اندر تفتیش مکمل کرنا ہوگی۔ یاد رکھیں، پولیس کو جھوٹی اطلاع دینا قانوناً جرم ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 182 کے تحت کسی شخص پر جان بوجھ کر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں آپ کو ہو سکتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 60% جرائم اس لیے بے حساب اور غیر نتیجہ آور رہتے ہیں کیونکہ ان کی اطلاع پولیس یا مجسٹریٹ کو نہیں دی جاتی۔ جرائم کی اطلاع نہ دینے کی وجہ سے ہم ناانصافی میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری بنے اور ہر مجرمانہ معلومات کی اطلاع پولیس تک پہنچائیں، چاہے وہ معمولی ہو یا بڑی۔ دوسری طرف پولیس اور عدالتی افسران کو بھی ایسے اقدامات کے لیے ذمہ دار شہریوں کی سہولت اور احترام کرنا چاہیے۔
ذمہ دار شہری اور ہنرمند افسران جرائم کے خلاف جنگ کے لیے ایک بہترین جوڑ ہے۔ اگرچہ انصاف کا انتظام ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اس عمل میں عوام کا کردار بہت اہم ہے۔ پہلے قدم کے بغیر کوئی منزل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔